نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور جو کہ 64 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے واضح دلائل نازل کیے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 1۔ اب جو پچھلی صورت ہے سورۃ المومنون کا اختتام اس بات پر ہوا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے پاس اس باطل عقیدہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی ذات اور اس کے احکام کا انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے رسول، آپ اپنے رب سے مغفرت اور اس کا رحم مانگیے۔ سورہ نور کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے، گویا کہ جو شخص اپنے رب کی بخشش اور مہربانی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی توحید کا اقرار اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ گویا جو شخص اپنے رب کی بخشش اور مہربانی چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی توحید کا اقرار کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کا نام النور رکھ کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مسلمان ہر قسم کی تاریکی اور جہالت سے نکل کر روشن دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ذاتی اور معاشرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے فرامین جو ہیں، احکامات جو ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحید و رسالت اور آخرت کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی حدود و قیود کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی فرضیت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس نے اس سورت میں بیان ہونے والی تعلیم اور قوانین کو فرض ٹھہرایا ہے اور اس میں ذکر ہونے والے احکام کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام بالکل واضح ہے، ان میں ہر قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اس کے باوجود سورت کی پہلی آیت میں پورے جلال اور دبدبے کے ساتھ فرمایا گیا ہے، کیا فرمایا گیا ہے؟ کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا، ہم نے اسے فرض ٹھہرایا اور ہم نے اس کے احکام کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ ایک آیت میں 3 مرتبہ ہم کی ضمیر لا کر، یعنی کہ جو ہم کہا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اس کی ضمیر لا کر اپنی جلالت اور جبروت کا اظہار فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چل جائے، ان پر یہ کھل جائے، پتہ چل جائے، ان پر ادراک ہو اور وہ اس پر منوعاً عمل کریں، یعنی کہ سیم ٹو سیم اسی طرح عمل کریں، برائی اور بے حیائی سے پاک معاشرہ قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نور سے اپنے آپ کو منور کر سکے۔ یہی کتاب مبین کے نزول کا اصل مقصد ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا یہی اصل مقصد ہے۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اللہ غالب اور بے نیاز کے راستے کی طرف۔ اور یہ ٹرانسلیشن جو آخر میں پڑھی ہے 2 لائنوں کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 ہے، جس میں واضح طور پر یہ سورہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری، آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اللہ غالب اور بے نیاز کے راستے کی طرف ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے گا، الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ کتنا سخت جو ہے وہ حکم آیا ہے، کس کے لیے؟
زنا کے لیے زانی عورت اور زانی مرد کے لیے، غیر شادی شدہ زانی عورت اور مرد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا ایک دم نازل نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں بدکار لوگوں کی سزا کا اشارہ ہو چکا ہے۔ تمہاری عورتوں میں جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ یعنی اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے نا، زنا کرتی ہے، تو 4 گواہ لے کے آؤ، کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، ایسی عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کریں انہیں سزا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے برائی کرتے اور پھر جلد ہی اس سے توبہ کر لیں۔ یعنی کہ جو لوگ جو ہے ان سے خطا ہو جاتی ہے، نادانی میں خطا ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، اور پھر وہ جلد ہی اس پہ توبہ کر لیتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اور وہ توبہ سچے دل سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 15، 16 اور 17 آپ کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، ان کی سزا کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد بدکاری کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارتے ہوئے نہ کمی بیشی کی جائے اور نہ ہی کوڑے مارنے میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے دین کا ضابطہ ہے، اصول ہے، اس پر امن و ان عمل ہونا چاہیے۔ اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو، زانی اور زانیہ کو کوڑے مارتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کوڑے مارو اور ایک بندے کے حوالے کر دیا کہ کوڑے مارو، اور اس کے بعد کہا جی ہم نے تو سزا دے دی ہے، وہ اس بندے سے کہا ہے کوڑے مارے، وہ کوڑے مارنے والا اس نے مار دیے کوڑے، نہیں، بلکہ ایک جماعت مومنوں کی وہاں موجود ہونی چاہیے۔ سزا کا حکم جاری کرتے ہوئے پہلے بدکار عورت کا ذکر کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عام طور پر مرد اس وقت تک عورت سے بدکاری نہیں کر سکتا جب تک عورت کسی نہ کسی طرح سے یہ فعل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ بدکاری کا اعتراف کرنے یا 4 شہادتیں قائم ہونے کے بعد، یعنی اگر کسی نے بدکاری کی ہے اور اس نے اس کا اعتراف کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تب، یا پھر یہ کہ 4 گواہیاں آ جائیں، 4 شہادتیں قائم ہو جائیں، ہونے کے بعد انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بدکار مرد کو یہ سزا بھی دی جائے گی کہ اسے 1 سال کے لیے اس کے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے۔ کوڑے مارتے وقت کسی قسم کی شفقت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حد کا دل و جان سے احترام اور اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ حد کے نفاذ کو یہ کہہ کر یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر یقین ہے تو تمہیں حد ضرور نافذ کرنا ہوگی۔ حد کے نفاذ میں اس شرط کو بھی لازم قرار دیا ہے کہ زانی اور زانیہ پر کوڑے برساتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا حاضر ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ سزا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہوگی۔ اگر زنا کرنے والے دونوں یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، کیونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کیا تھا۔ صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ تورات، انجیل میں بھی شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے یہی سزا مقرر ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقدمہ پیش کرنے والے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ شریعت موسوی میں اس کی سزا رجم ہے، ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا نرم ہو۔ اس غرض سے زانی عورت اور مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے یہودی عالم ابن سوریہ کو بلا کر رجم کے بارے میں استفسار فرمایا تو اس نے کہا کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری شریف میں۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے گا ذرا کہ بعض علماء اور سکالر حضرات غیر مسلموں کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر یہ شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں بعض سزائیں حد سے زیادہ سخت ہے۔ کچھ زبان دراز غیر مسلموں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی حدود کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کس حد تک لوگوں کو حدود سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے تفتیشی نظام پر غور فرمائیں ذرا۔
جو تفتیش ہے نا اسلام میں اس پر ذرا غور کریے گا. اس وقت تک کسی بدکار کو سنسار کرنے اور کوڑے مارنے کی اجازت نہیں ہے جب تک 4 عاقل بالغ اور عادل گواہ مکمل ثبوت کے ساتھ اپنی گواہی ثابت نہ کر سکے. ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے پر الزام لگ گیا تو اس کو فوری طور پر سزا دے دی. گواہی لیتے ہوئے جج پر لازم ہے کہ وہ پوری غیر جانبداری اور دیانتداری کے ساتھ کھلے الفاظ میں شہادت لے، تب جا کر مجرموں پر حدود اللہ کا نفاذ ہوگا. اس سلسلہ میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تفتیش ملاحظہ فرمائے کہ ان میں کس قدر نرمی اور احتیاط برتی گئی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تم کوشش کر سکتے ہو مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ. اگر ان کا بچ نکلنا ممکن ہو تو ان کی راہ چھوڑ دو. بے شک حکمران کا معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے کی غلطی سے بہتر ہے. ضرب تازیانیہ ہے. ایک تازیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قرآن کے لفظ فجلدو میں ملتا ہے. جلد کا لفظ جلد یعنی کھال سے ماخوذ ہے. اس سے تمام اہل لغت اور علماء تفسیر نے یعنی معنی لیے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے. دیکھ لیں کہ کس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ جلد کا معنی جو ہے وہ کھال لیا گیا ہے. جلد یعنی کہ اردو میں بھی جلد ہوتا نا، ہماری جلد جل گئی، تو علماء تفسیر نے اس کا معنی لیا ہے مار. ایسی مار ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے. کوڑے اسی طرح نہ مارے جائیں کہ جس سے جسم کی بوٹیاں اڑ جائیں یا کھال پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائیں. ایسی ضرب لگانا قرآن کے خلاف ہے. مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بید، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم. موطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے یعنی کہ کوڑے کی ضرب جو ہوتی ہے، تازیانے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوڑا طلب کیا، اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا. یعنی وہ کوڑا جو تھا نا تازیانہ، جس سے ضرب لگانی تھی، مارنا تھا، وہ کوڑا بہت کمزور ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا اس سے سخت لاؤ. پھر ایک اور کوڑا لایا گیا جو بھی استعمال سے نرم پڑ گیا تھا. آپ نے فرمایا ایسا کوڑا لاؤ جو استعمال ہو چکا ہو. اس سے آپ نے ضرب لگوائی. اسی مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ وہ اوسط درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے. رجم شدہ عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات اور اس کی نماز جنازہ کا حکم سن لیجئے ذرا. جس زانیہ عورت کو سزا دی گئی ہے، رجم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات اور نماز جنازہ، اس کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے ذرا. صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ رحم کرے، واپس جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کیا. جب چوتھی مرتبہ اس نے مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے پوچھا میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں؟ اس نے کہا زنا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ بتایا گیا کہ دیوانہ نہیں ہے. آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا لیکن اس نے کہا کہ شراب کی بو نہیں آئی. آپ نے پوچھا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا. صحابہ کرام 2 یا 3 دن خاموش رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا معاذ بن مالک کے لیے مغفرت مانگو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت پر تقسیم کیا جائے تو ان سب کو معاف کر دیا جائے. اس کے بعد آپ کے پاس غامدیہ قبیلے کی عورت آئی. اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، چلی جا اور اللہ سے توبہ کر. اس نے عرض کی آپ مجھے اس طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو واپس کیا تھا؟ میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. آپ نے فرمایا کیا تو واقعی حاملہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے اسے فرمایا وضع حمل کے بعد آنا، یعنی ڈیلیوری کے بعد آنا. یہ بڑی ایک مشہور حدیث ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے منہ سے سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کے منہ سے نہیں سنا، آئی تھنک ثاقب رضا مصطفی کے منہ سے سنا تھا میں نے. آپ نے فرمایا کیا تو واقعی حاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا وضع حمل کے بعد آنا. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک انصاری نے اس کی کفالت کی، یعنی اس کا خرچ اٹھایا. جب اس نے بچہ جنم دیا تو
تو انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غامدی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے۔ فرمایا کیا ہم اسے اس حالت میں رجم کریں گے کہ بچے کو دودھ پلانے والی کوئی نہ ہو؟ ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کی رضاعت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تب آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ چلی جا یہاں تک تو بچے کو جنم دے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا جا اسے دودھ پلا یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے۔ جب اس نے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تو وہ بچے کے ساتھ لائی۔ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسے دودھ پلانا ختم کر دیا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے اس کی چھاتی تک گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو رجم کا حکم دیا۔ انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا، جس سے خون کے چھینٹے خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خالد رک جا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس لینے والا ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ پھر آپ کے حکم پر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ حد نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش مخزومی عورت کی حالت زار پر پریشان ہوئے جس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کس سے سفارش کروائی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے سوا یہ جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ نے آپ سے عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تو حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں کوئی بڑے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، جب چھوٹے درجے کا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام سزاؤں کا دین نہیں ہے۔ اسلام نے جرم کے اسباب اور وجوہات کو پیش نظر رکھ کر سزائیں مقرر کی ہیں۔ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس سے اس غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اسی لیے صرف 100 کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ عورت یا مرد فعل بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی یہ سزا ہے کہ اسے پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے، کیونکہ فطری جذبات کے لیے اسے شادی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایک بیوی پر گزارا نہیں تو مرد کے لیے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں تک کہ شادی شدہ عورت کا معاملہ ہے، اسے کسی طرح بھی ایک سے زیادہ خامد کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے سنگین قسم کی خرابیاں جنم لیتی ہیں جن کا حل ممکن نہیں ہے، اور پھر چند عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کے جذبات اپنے سے باہر ہو جائیں، کیونکہ جو عورت بچے جنم دیتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ فطری عمل سے کافی حد تک بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت غیر معمولی جذبات رکھتی ہو یا مرد اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرے تو اسے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اگر سنت کے مطابق بھوک رکھ کر روزہ رکھا اور افطار کیا جائے تو جذبات خود بخود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں اس لیے رجم کرنے کا حکم ہے کہ یہ نہ صرف معاشرے کے لیے ناسور ہے بلکہ اپنی اولاد اور خاندان کے لیے بھی کلنک کا ٹیکہ ہے۔ ایسے وجود کو عبرتناک سزا دے کر معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہے تاکہ شرم و حیا کی حدود کا تحفظ ہو سکے۔ اب اس آیت میں نمبر 1 پر کیا ڈسکس ہوا ہے؟ غیر شادی شدہ زانی عورت اور مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور نمبر 2 کوڑے لگانے میں کمی پیشی یا نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور نمبر 3 حد نافذ کرنا اللہ کا حکم ہے، اور نمبر 4 حد نافذ کرتے وقت مومنوں کی ایک بڑی جماعت کا موجود ہونا لازم ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، جس کی ٹرانسلیشن ہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم پہلے کنیکشن دیکھتے ہیں کہ بدکار آدمی اور عورت کے لیے اخلاقی اور معاشرتی سزا۔
بدکاری میں شہرت رکھنے والے شخص کا نکاح کسی پاک دامن عورت سے کرنے کی بجائے زانیہ عورت یا کسی مشرکہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بدکاری کی شہرت رکھتی ہو، کوئی عورت بدکاری کی شہرت رکھتی ہو تو اس کا نکاح کسی زانی یا مشرک آدمی سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مومنوں پر حرام قرار دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول اس طرح نقل کیا ہے کہ مرثد بن ابی مرثد غنوی مرثد رحمہ اللہ مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینے لے جایا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت مرثد ایک قیدی کو مکہ والوں کی قید سے نکالنے کے لیے مکہ پہنچے۔ رات کے وقت ایک دیوار کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے کہ عناق نامی عورت نے اسے پہچان لیا۔ اس نے مرثد رحمہ اللہ کو پہلے سے آشنا ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ خلوت کی دعوت دی، یعنی اپنے ساتھ خلوت کی بدکاری کی دعوت دی، لیکن حضرت مرثد نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اب میرے اور تیرے درمیان اسلام رکاوٹ بن گیا۔ یہ بات سنتے ہی عناق نامی عورت نے شور مچایا، جس کے نتیجے میں مرثد رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ تلاش کرنے والوں نے انہیں تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے۔ جب تلاش کرنے والے واپس چلے گئے تو مرثد نے مسلمان قیدی کو جیل سے نکال کر مدینہ گرا لی۔ مدینہ پہنچ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کیا اور آپ سے اجازت طلب کی کہ کیا میں عناق کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ زانی شخص کسی زانیہ یا مشرک سے نکاح کرے، اسی طرح سے زانیہ عورت کسی زانی یا مشرک آدمی سے نکاح کرے۔ اس آیت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دو مختلف مفہوم بیان لیے ہیں۔ دو مختلف مفہوم لیے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ کسی شخص نے زنا کیا ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کسی شخص نے زنا کیا ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جماعت کا خیال ہے کہ اگر وہ تائب ہو جائیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہوگا۔ جن صحابہ کا نقطہ نظر ہے کہ زانی اور زانیہ کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، انہوں نے اس آیت کے آخری الفاظ سے دلیل لی ہے۔ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، انہوں نے ان الفاظ کا معنی یہ لیا ہے کہ مومنوں کے لیے بدکاری کرنا حرام ہے۔ یہاں زانی کی مثال مشرک کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح زانی شخص اخلاقی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اسی طرح ہی مشرک اعتقادی حدود سے تجاوز کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا اعتقاد ہوتا ہے، اس اعتقاد کی حدود ہوتی ہیں ان کو پھلانگ لیتا ہے، ان سے آگے چلا جاتا ہے۔ جس طرح شادی شدہ زانی اپنی منکوحہ پر، یعنی جو اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہوتی ہے، اس پر صبر نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، اور زانیہ عورت اپنے خاوند پر تسلی نہیں پاتی، مطمئن ہونے کی بجائے اس کی موجودگی میں غیروں کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، اسی طرح مشرک اور مشرکہ اپنے خالق، رازق اور مالک پر مطمئن نہیں ہوتے اور اس کی خالص بندگی کرنے کی بجائے غیروں کے ساتھ ناطہ جوڑتے ہیں اور ان کے آستانے پر جاتے ہیں۔ لہٰذا زانی اور مشرک عملی طور پر ایک ہی جیسا کردار رکھتے ہیں۔ مشرک اعتقاد کے حوالے سے آوارہ مزاج ہوتا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ آوارہ مزاج ہوتا ہے، اور زانی سوچ اور کردار کے اعتبار سے آوارہ کردار ہوتا ہے، یعنی اس کی سوچ اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ آوارہ ہوتا ہے، کریکٹر لیس ہوتے ہیں وہ۔ اس آیت میں یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو بدکاری سے بھی نفرت ہے اسی طرح ہی اسے شرک سے بھی نفرت ہے۔ اس میں جو پوائنٹ واضح ہیں وہ یہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زنا کرنا قابل تعزیر جرم ہے،
نمبر 2، مشرک اور زانی فکری اور عملی آوارگی کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کی آپس کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ مومنوں کو مشرکوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر بالقرآن میں دیکھتے ہیں کہ زانی مرد زانیہ اور مشرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے اور مومنوں کے لیے انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ شرک کرنے والی عورتیں اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور نمبر 3 دیکھیے گا، اے ایمان والو، کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والوں کے ساتھ ناتا نہ جوڑو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 57 میں ہے، اے ایمان والو، انہیں دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 3، سورہ نور آیت نمبر 3۔